نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے کہا ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ وہ چیز نہ سنیں جس کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ مراد یہ کہ غور سے میری وصیت کو سنو۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ غور سے میری وصیت کو سماعت کیجیے۔ او تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، یا کون سی چیز آپ کو روکتی ہے، یعنی کیا رکاوٹ ہے اگر آپ صبح اور شام یہ کلمات کہیں۔ پھر آپ نے کیا سکھایا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر کہا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یہ الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور اس میں چونکہ یا حی یا قیوم ہے، اس میں لا الہ الا انت تھا، تو یہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بلند صفات ہیں۔ لا الہ الا انت تو سب سے بڑھ کر ہے، اور یا حی یا قیوم، الحی اور القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی صفات ہیں کہ الجلال والاکرام، اس طرح یا ذا الجلال والاکرام کی طرح یہ دو صفات بھی اپنے اندر تمام صفات کو سموئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا یا حی یا قیوم، اے زندگی دینے والے، اے ہر زندگی کو قائم رکھنے والے، اے وہ ذات جو زندہ ہے اور ہر کسی کو زندگی بخشتی ہے، اے وہ ذات جو قائم ہے، جس کو اپنے قیام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اسے اپنے قیام کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ کلمہ۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک، اے حی اے قیوم، محض صرف اور صرف آپ کی رحمت پر کی وجہ سے یا آپ کی رحمت کے ساتھ، آپ کی رحمت کے سہارے استغیث، میں مدد طلب کرتا ہوں یا مدد طلب کرتی ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تہجد میں انسان کبھی اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کلمات کے ساتھ گڑ گڑائے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، ان کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پھر اللہ کی مدد کے شاہکار اور نظارے دیکھے کیسے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ یقیناً اس پر ان کے بہت تجربات ہوں گے کہ جس طرح وہ کس زندگی سے گزرے۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ دعا کا کیا حصہ ہے؟ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے ہر معاملے کی اصلاح کر دیجئے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور یا رب مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، یا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کیجئے۔